اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ تم اپنا عصا پتھر پر مارو، تو بڑی تیزی کے ساتھ پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ۔ پھر ہم نے کہا تم سب کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور یاد رکھنا کہ زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرنا۔ گزشتہ 2 آیات میں واقعات کو کچھ مستقبل کی طرف لے جا کر بیان کیا گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو چکی تھی اور اس کے بعد بیت المقدس میں یہ داخل ہو رہے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانیاں کر کے اب دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دور کی طرف ہمیں لے جایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا اصل اسلوب یہ ہے کہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، تو وہ واقعات کو اس ترتیب سے بیان کرتا ہے کہ سننے والے کے لیے اس میں نصیحت کا سامان پیدا ہو جائے۔ لہٰذا اب ہمیں دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور اب مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو پانی درکار ہے، وافر مقدار ہے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی مانگا۔ لفظ استسقا جو ہے نا، استسقا یستسقی استسقاء، اس کا مطلب ہے پانی کے لیے فریاد کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور ہماری شریعت میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کے لیے ایک نماز ترتیب فرمائی ہے۔ اگر کسی علاقے میں بارش نہیں ہوتی، قحط سالی ہے، مسلسل بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تو ایسے میں امام لوگوں کو لے کر جائے گا کھلے میدان میں، کھلے میدان میں لے جا کر وہاں پر بڑی ہی عاجزی کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی، اور بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کی جائے گی کہ اللہ پانی برسا دے، اور اس میں دعا مانگی جائے گی ہاتھ اٹھا کر، لیکن دعا مانگنے کی کیفیت یہ نہیں ہوگی کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، بلکہ ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہوگی۔ یہ اشارہ ہوگا کہ اور اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت کے ساتھ بارش کا نزول ہو جائے۔ یہ ہمیں سنت کے مطابق نماز استسقاء عطا کی گئی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مشکل وقت میں اللہ رب العزت کے آگے ایسے فریاد کر کے بارش کی دعا کرتے ہیں؟ تو جو کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو استسقاء کا طریقہ اختیار کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پر عمل کیا۔ سورہ اعراف میں ایک مقام پر یہ الفاظ ملتے ہیں، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 اسباط میں جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ اسباط سبت کی جمع ہے، اور سبت کہتے ہیں پوتے کو یا اس سے آنے والی نسل کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد، یہ 12
ٹکڑوں میں تقسیم کر دی گئی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں میں سے ہر ایک کا ایک بڑا خاندان بن گیا، اور ان کے اندر اتنی برکت دی اللہ نے کہ وہ پوری جماعتیں بن گئیں۔ امما امت کی جمع ہے، تو 12 ان کی بڑی بڑی جماعتیں بنا دی گئیں۔ مثال کے طور پر اگر 6 لاکھ افراد ہیں تو ہر سبت میں 50 ہزار بندے، اور 12 کل 6 لاکھ ہو گئے۔ تو یہ الگ الگ ان کے اسباط بنا دیے گئے، 12 ٹکڑے بن گئے۔ لیکن اب پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں معلوم کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ ہمارا کام تو دعا کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں اپنے ذہن میں کچھ خاکہ بنا کر کے، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو سوچا ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں، بلکہ اس سے بھی بہت بہتر طریقے سے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم نے مانگا ہے 1 اور اللہ ہمیں 10 عطا کر دیتا ہے، ہم نے مانگا ہے 10، اللہ ہمیں 100 عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے کام ہے۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے، اللہ جانتا ہے کس کو کب کہاں کیسے کیا عطا کرنا ہے، ہم نہیں جان سکتے، اسی کی حکمت ہے۔ لہٰذا اگر کبھی ظاہری طور پر دعا کی قبولیت نظر نہ آتی ہو، آپ ایک چیز کے لیے عرصے سے دعا کر رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نہیں سنتا، یقیناً وہ سنتا ہے، لیکن اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس وقت پر جب وہ کام ہوگا تو اس وقت آپ کی خوشی کا یہ عالم ہوگا کہ آپ کبھی اتنے خوش نہ ہوتے اگر آپ کے مانگے ہوئے وقت پر وہ کام ہو جاتا۔ تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس لیے دعا کے ساتھ صبر بہت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی کی دعا کی درخواست کی، یعنی قوم نے نبی کے پاس آ کر فرمایا، لوگوں نے، کہ آپ اللہ سے درخواست کریں پانی برسا دیں۔ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر دے مارو۔ لاٹھی یہ دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کا عصا آ جاتا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہے۔ یہ عصا بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ جب اللہ رب العزت سے وادی طویٰ میں کلام ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر جا رہے تھے اور رات میں ان کو آگ نظر آئی تھی، آگ کی تلاش میں وہ پہنچے تو اللہ رب العزت سے کلام ہوا، اور اس وقت اللہ رب العزت نے پوچھا، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ قصص میں ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، یقینی بات ہے، لیکن اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا اے رب یہ میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر سہارا دیتا ہوں پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور بکریاں چراتا ہوں تو اس لاٹھی کو درختوں پر مار کر پتے گراتا ہوں تاکہ میری بکریاں ان پتوں کو کھا لیں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے میں اور بھی کام لے لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب جو کام یہ عصا کرے گا یہ کام پہلے کبھی نہیں کی ہو۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈال۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا اور وہ حرکت کرنے لگا اور اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر واپس جانے لگے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں موسیٰ، انہو لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، رسولوں کو میرے پاس ڈرنا نہیں چاہیے، تم امن میں ہو۔ اس کو پھر سے اٹھا لو، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم دوبارہ اس کو عصا بنا دیں گے۔ ہاتھ لگایا وہ پھر سے عصا بن گیا۔ یہ عصا اللہ کی نشانی، اور جس ہاتھ میں یہ عصا ہے
وہ ہاتھ بھی اللہ کی نشانی، کیونکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، جب باہر نکالو گے تو یہ سفید چمکدار ہوگا۔ آیتاً اخری، یہ دوسری نشانی ہے ہماری طرف سے، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ دو بڑی نشانیاں دے کر میں تمہیں بھیج رہا ہوں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس۔ پھر یہ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، وہاں بھی عصا ڈالتے ہیں، وہاں وہ اژدہا بنتا ہے، فرعون جادوگروں کو بلاتا ہے، پھر مقابلہ ہوتا ہے، وہاں عصا ڈالتے ہیں، جادوگروں کے سانپ اور تمام شعبدے بازیوں کو وہ اژدہا نگل جاتا ہے، جادوگر ایمان لے آتے ہیں۔ پھر ایک عرصہ گزرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام، پھر مصر سے نکلتے ہیں، سمندر کے سامنے پہنچتے ہیں، فرعون پیچھے سمندر آگے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے ان اضرب بعصاک البحر، اب اس عصا کو سمندر پر مارو، اور اس عصا کے سمندر پر مارنے سے اللہ رب العزت سمندر کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، خشک راستہ بنا کر ان کو پار لگا دیتا ہے۔ یہ وہی عصا ہے جو اب دوبارہ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ کام کر رہا ہے۔ عصا کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، کام تو اللہ رب العزت کے کرنے کے ہیں، کسی چیز میں طاقت نہیں، طاقت اور تاثیر اللہ ڈالے تو ہے، ورنہ کوئی تاثیر۔ اکثر ہم کہتے ہیں فلاں حکیم صاحب سے علاج کروایا، شفا مل گئی، نہ، احتیاط کریں۔ فلاں حکیم صاحب سے میں نے علاج کروایا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، یہ کہنا چاہیے شفا اللہ کی طرف سے ہے، کسی حکیم یا ڈاکٹر سے شفا نہیں مل سکتی، نہ دواؤں میں شفا ہو سکتی ہے جب تک اللہ اس میں شفا نہ ڈال دے۔ تو یہ عصا اللہ رب العزت کی نشانی بن گیا، اور جب وہ عصا مارا گیا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سورہ بقرہ میں ہے کہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے بڑے ہی جوش کے ساتھ، اور سورہ آراف کی اس آیت میں ہے فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ 12 چشمے پھوٹ نکلے اس میں سے۔ فَانْفَجَرَتْ میں اور فَانْبَجَسَتْ میں تھوڑا سا فرق ہے عربی کے لحاظ سے۔ انفجار میں بڑی تیزی اور بڑی ہی جوش کے ساتھ پانی نکلنے کا مفہوم ہے، اور انبجاس میں پانی نکلنے کا مفہوم ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب قوم نے پانی کی درخواست کی تو جب پانی نکلا ہے تو بہہ نکلا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پانی جوش کے ساتھ پھوٹ کر نکلا۔ یعنی انبیاء کی دعاؤں میں اور امتیوں کی دعاؤں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جس تاثیر سے دعا ہوتی ہے اس تاثیر کے ساتھ اس کا رد عمل آتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں اثر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عاجزی مانگیں، عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں، دعا یقین کے ساتھ کیا کریں۔ دعا کوئی رسمی کام نہیں ہے کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، امام صاحب 2-4 الفاظ جو نپے تلے ہیں وہ ہر نماز کے بعد دہرا دیتے ہیں، لوگ چہرے پر ہاتھ پھیر کر نکل جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں معلوم کیا مانگا گیا، کسی کو کچھ نہیں معلوم کیا ہوا۔ اللہ سے تنہائی میں دعا مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں، انفرادی مانگیں، اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے۔ دعا مانگ کر تو دیکھیں۔ ہمارے ہاں لوگ دعا نہیں مانگتے، ایک عرصہ گزر جاتا ہے۔ قد علم کل اناس مشربہ، تو پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ۔ 12 قبیلے یا 12 اسباط تھے، 12 گروہ تھے نا، تو ان کو سب کو الگ الگ گھاٹ پتہ لگ گیا کہ ہمارے پانی پینے کی جگہ یہ ہے، تاکہ پانی کی وجہ سے آپس میں لڑائی نہ ہو۔ آپ سوچیں لاکھوں انسان ہیں، کس طرح سے ترتیب دی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے، کس طرح سے ان کو بٹھا کر کھانا کھلاتے ہوں گے، کس طرح سے ان کے پانی کا مسئلہ حل کرتے ہوں گے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہوں گے، بہت کچھ ہوتا ہوگا۔ کتنی پریشانیوں کے ساتھ وہ اس جماعت کو لے کر چل رہے ہوں گے۔ لاکھوں انسانوں کو چلانا آسان نہیں ہے، تو اللہ نے پانی کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو پانی مانگا تھا، اللہ نے پوری ترتیب کے ساتھ پانی عطا کیا، 12 چشمے نکال دیے کہ سب کو اپنا اپنا گھاٹ پتہ لگ جائے، آپس میں پانی کے مسئلے پر لڑائی نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔
پھر کیا ہوا؟ کلو وشربو من رزق اللہ، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اب من و سلوہ بھی دے دیا، پانی بھی دے دیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، شکر ادا کرو میرا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن یاد رکھو زمین میں فساد مچاتے نہ پھرنا۔ فساد مچانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک فساد تو یہ ہے کہ آپس میں نہ لڑنا، اور دوسرا فساد یہ جس کا ربط ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا، اللہ نے من و سلوہ دیا، اللہ نے 12 چشمے دیے، اللہ نے تمہیں اتنا پیارا نبی اور رسول دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے اب تم اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی میں نہ لگ جانا، اب تم اللہ کو چھوڑ کر شرک میں نہ لگ جانا، اب تم اللہ سے غافل ہو کر غیر اللہ کی طرف نہ چلے جانا۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد شرک ہے۔ شرک نہیں کرنا چاہیے، جس اللہ کا کھاتے ہیں اسی کے گن گانے چاہیے۔ ہم اللہ کا کھائیں اور گن کسی اور کے گائیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائیں اور پئیں اور اللہ کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں اور شرک سے ہر حال میں بچیں، یہی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔